ایک بھائی نے اس طرح سوال کیا کہ میرا ایک جاننے والا شخص عمرے کی سعادت کے لیے گیا اور وہاں جا کر اس نے طواف جو ہے حجر اسود کی بجائے رکن یمانی سے شروع کیا اور سعی اور حلق کروا کر عمرہ مکمل کیا۔ پھر دوسرے عمرے میں وہ میرے ساتھ تھا، ہم نے طواف حجر اسود سے شروع کیا تو اس نے بتایا کہ پہلے جب وہ آیا تھا عمرے کے لیے تو اس نے رکن یمانی سے طواف شروع کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے بتایا کہ طواف حجر اسود سے شروع کرنا چاہیے، لیکن پورے مسئلے کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا تھا، لہٰذا اب ہم واپس پاکستان آ گئے ہیں، اپنے ملک آ گئے ہیں، ہماری اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ جو میرا دوست ہے اس نے جو طواف رکن یمانی سے شروع کیا، اس بارے میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، طواف کا رکن اسود جہاں حجر اسود ہے وہاں سے شروع کرنا یہ طواف کے واجبات میں سے ہے، اور رکن یمانی سے شروع کرنا یہ ترک واجب ہے، جس کا حکم یہ ہوگا کہ آپ کا دوست ترک واجب کی وجہ سے گناہگار ہوا اور اس پر توبہ بھی لازم ہے، اور جب تک مکہ مکرمہ میں تھا اس طواف کا اعادہ کرنا اس پر واجب تھا، اور اب جب کہ وہ اپنے وطن واپس آ چکا ہے تو مذکورہ شخص پر ایک دم زمین حرم میں دینا یہ واجب ہے۔ دم سے مراد ایک بکری، اس میں نر مادہ دمبا دمبی سب شامل ہیں، یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ، اور اس اونٹ یا گائے کا بنیت تقرب ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ دم کے جانور کے متعلق بھی سماعت فرمائے کہ دم کا جانور قربانی کے شرائط کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور حدود حرم میں اس کو قربان کرنا، ساتھ ہی اپنے اس گناہ سے وہ توبہ بھی کریں گے۔ اب دم دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی حاجی یا عمرے پر جانے والے شخص کو بطور وکیل آپ دم کی رقم دے دیجئے، وہ وہاں جا کر قربانی کے شرائط جو جانور میں پائے جاتے ہیں ویسا جانور خرید کر آپ کی طرف سے آپ کا وکیل بن کر قربانی کر دے، اس طرح بھی آپ کا دم ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام کو سیکھنے، سمجھنے اور صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں ہمیں فالو کرنا مت بھولیے گا۔